أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام، سادات نظام، عوام اہل سنت، بزرگان دین، دوستوں اور بھائیوں، یہ سال ثواب دی محفل ہے اور یہ مہینہ جو ہے یہ مہینے کو ویسے تو بہت زیادہ نسبتاں حاصل ہیں اور بالخصوص امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور جملہ کربلا دے شہداء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے نال نسبت حاصل ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمائے، قل کہ اے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما رہے ہو، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ جو تہاں کو دین مل جائے، قرآن مل جائے، ایمان مل جائے، اللہ تبارک و تعالی دی توحید مل جائے، رب تعالیٰ دی پہچان ملی ہے، اے پتہ چل جائے کہ بت جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرن والے میرے رب دی ذات ہے، ہی سب کچھ دساون دے بدلے تو آدھے کنوں کچھ بھی نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربا، ہاں صرف اور صرف اے چیز ہے کہ میرے جو قرابت دار ہیں، جو میرے نزدیکی ہیں، جہندے تو مراد زیادہ تو زیادہ اہل بیت اطہار ہیں، سونے نبی علیہ السلام دا مبارک گھرانہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دے ہو کہ این گھرانے دے نال محبت کرنا تو آدھے ہوتے لازم ہے۔ ہمیں میرے آقا علیہ السلام نے بار بار دعا بھی فرمائی ہے کہ اللہم احبہما، یا رب باری تعالیٰ انہاں دو شہزادیاں دے نال حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دے نال میں محبت کرے نا، فاحبہما، یا الہی تو بھی دے نال محبت فرما، واحب من یحبہما، یا الہی جو انہاں دو دے نال محبت کریں دے تو ہنہ دے نال بھی محبت فرما، یعنی جو بندہ اہل بیت اطہار دے نال محبت کریں دے ہوں بندے کو رب تبارک و تعالی دی محبت جو حصہ مل دے اور سونے نبی علیہ السلام دے دعاواں دے وچوں حصہ مل دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، کربلا دا جو عظیم واقعہ پیش آیا، ایک کیری وجہ تو پیش آیا؟ کیا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ اقتدار دی چاہت ہے؟ کیا آپ کو نمود و نمائش دی چاہت ہے؟ کیا آپ کو عزت دی چاہت ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کو عزت تا سونے نبی دے گھر دے وچوں سونے نبی دے اولاد ہونے دی وجہ تو مل چکی ہے۔ آپ کو اقتدار دی کوئی ضرورت ہی کہنا ہے، ہزارہ اقتدار آپ تے قدمہ دی ٹھوکر دے تلے ہن۔ جہرے ویلے یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے وصال کنو بعد یزید تخت نشین تھیا، اون وقت ایویں ہوندا جویں ہن آپاں کہیں کو حکمران مقرر کرنا ہوئے تا ووٹ دینے ہیں، اون ویلے سلسلہ چلدا بیعت دا، یعنی حکمران دے ہاتھ دے ہوتے بیعت کیتی ویندی کہ اساں تے کو حکمران تسلیم کرے نے اور ہر او تیرا حکم جرا اللہ اور اون دے رسول دے حکم دے خلاف نہ ہو سی اون دے تابعداری کرے سوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جہرے ویلے پیغام پہنچیا یزید دا کہ میری بیعت کرو، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید دے ہاتھ تے بیعت نہ کیتی اور یزید دے طرفوں اون دے جہرے باقی کرندے ہیں انہاں دے طرفوں بے حد دباؤ تھی، شارٹ کٹ، اور آپ نے کہیں دباؤ کوئی قبول نہ کیتا، نہ ہی کہیں لالچ کو قبول کیتا، اتنا تک کہ کربلا دے میدان دے وچ آپ نے اپنا ڈیرا لا دیتا اور او نوبت آئی
کہ آپ علیہ السلام دا آپ رضی اللہ تعالی عنہ دا پورا گھرانہ جتنے بھی مرد ہیں سوائے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے سب امام حسین سمیت سارے دے سارے شہید تھی گئے. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید دے ہاتھ دے بیعت نہ کیتا. ان دی وجہ کیا ہے؟ ان دی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید دے کرداراں دی خبر ہے کہ یزید دے کردار کیا ہیں. یزید دے چند کردار ہیں جیری وجہ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید دی حکومت کو تخت نشینی کو قبول نہ کیتا. اور کہرے کردار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یزید نماز دا پابند کہنا ہے، کداں پڑھ گھندا تو کداں نہ پڑھدا. دوجا یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت پاک کو بگاڑنا چاہتا ہے، اور جو شریعت تا اصلی تصور ہے ان کو ختم کر کے کوئی دو نمبر تصور پیش کرنا چاہتا. بیا یہ ہے کہ یزید گانے باجے والے کنجریاں کو اپنے کول رکھیں دا. بیا یہ ہے کہ یزید کتے باندر تے انہاں نے لڑائیاں اکثر کرویں دا. یہ وجہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید دی حکومت کو تخت نشینی کو قبول نہیں کیتا، اتنا تک کہ آپ نے اپنا پورا خاندان قربان کر کے حق کو ہمیشہ قیامت تک واسطے اونچا تے بلند کر دیتا ہے. آج بھی افسوس ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے یزید واسطے بڑا نرم گوشہ رکھ دیں. تو انہاں واسطے کہ یزید امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ کربلا دے شہیدہ دی شہادت تو بعد والوی کوئی نیک پاک نہ تھی گیا، بلکہ یزید دی جڑے ویلے موت تھی ہے نا ان وقت انہیں فوج بھیجی ہوئی ہے جو کہ کعبہ پاک بیت اللہ شریف تے حملہ کیتوس، مسجد نبوی شریف کو بند کیتوس. ترے جہاڑے مسجد نبوی شریف دے وچ نہ اذان تھی نہ جماعت تھی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو کہ کہیں وجہ تو اپنا دیوانہ لوگا سمجھا تے ہی وجہ تو رہ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ پاک تے وچوں اذان و اقامت دی آواز آندی ہے، آپ نماز پڑھ دے ہیں. جے تو معلوم تھی دے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اج بھی زندہ ہیں اور آپ دے مزار پاک تو اذان و اقامت دی آواز اج بھی آ سکتی ہے. تا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اذان و اقامت تے نماز پڑھ دے ہیں. اور یزید نے اتنے گندے کردار کیتے اور ہوں وقت کو موت آئی. آج بھی افسوس ہے کہ کچھ لوگ یزید واسطے بڑے نرم گوشہ رکھ دیں. تو میرے بھائی اور دوستو ہی مارکے دے نال آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ ہے اور وہ شریعت پاک کی پاسداری نہیں رکھیں دا، کوئی ظالم وڈیرا ہے شریعت پاک کی پاسداری نہیں رکھیں دا، تو بالکل سینہ سپر تھی کہ وہ دے سامنے کھڑا تھی ونجنا چاہیے ہے اور حق دی خاطر جو قربانی تھی سکے دے دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ کربلا دی شہداء دی محبت عطا فرماوے اور حق تے رستے دے تے چلنا نصیب فرمائے.